بھاگنا حل نہیں ہے، مقابلہ کرو۔ کیسے کریں گے مقابلہ؟ خالی ہاتھ ہے، ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ آج کے زمانے میں لوگ یہی سوال کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں پیارے، میدان بدر کی سنت کو بھی یاد کر لینا۔ 313 مسلمان تھے، خالی ہاتھ تھے۔ کیا تھا ان کے ہاتھ میں؟ ہتھیار تھے، بم تھے، میزائل تھے، کیا تھے؟ کچھ نہیں تھا۔ ان کے ہاتھوں میں اگر تھا تو اللہ کے رسول کا دامن کرم تھا۔ اللہ کے رسول کا دامن کرم تھا ان کے ہاتھ، مضبوطی سے پکڑے رہے۔ میدان بدر میں گئے چل کر، لشکر سامنے نہیں آیا تھا بلکہ مسلمان لشکر کے مقابل آئے۔ جب آئے تو کیا دیکھا کہ میدان بدر کا وہ حصہ میدان کا جو بالکل مسطح تھا، چٹیل میدان تھا، صاف ستھرا میدان، کوئی پتھر نہیں، کوئی گڑھا نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، بالکل لیول زمین تھی۔ تو ابو جہل پہلے ہی آ گیا تھا اپنی جماعت کو لے کر، اس میدان پہ وہ قبضہ کر لیا۔ اب جو میدان بچا تھا وہ کھدبگڑی جگہ تھی، جسے آپ دیکھتے ہیں کہ مرکز اہل سنت کو آنے کے لیے کتنے گڑھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت اور حکومت کے کارندوں کے کان پر جو نہیں رنگ رہی، کتنی تکلیف سے لوگ نماز کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ایسا ہی زمین تھی وہ، بلکہ اس سے بھی گئی گزری زمین ہوگی۔ بڑے بڑے گڑھے تھے، کھڈے تھے، اپ ڈاؤن زمین تھی۔ تو حضور کے اور صحابہ کے حصے میں وہ زمین آئی، اور کافروں کے حصے میں چٹیل میدان، بالکل صاف ستھرا، نیٹ۔ کنواں بھی ان کے قبضے میں گیا۔ بولی تھی ایک چھوٹی سی بدر کے میدان میں، بولی پہ بھی قبضہ کر لیا انہوں نے۔ ادھر مسلمانوں کے پاس نہ بولی ہے، نہ کنٹا ہے، نہ تالاب، بالکل کھد بگڑی زمین ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ دیکھو رب کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حالانکہ حضور ہے، اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، کیا معاملہ چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا، اللہ کو سب خبر ہے۔ لیکن بندے کا کام کیا ہے؟ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے۔ تو رسول آدم علیہ السلام نے بھی رب کی بارگاہ میں پیشانی کو سجدہ کیا، پیشانی کو جھکا دیا، اللہ کی تعریف کی، پھر کہا مولا آج ہم مٹھی بھر مسلمان ہیں، 313 ہیں، نہیں ہیں، خالی ہاتھ ہیں، مدینے سے بدر کے میدان تک پیدل چلتے ہوئے آئے ہیں۔ مولا پاؤں میں آبلے چھالے پڑ گئے، اب چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، ہم اتنے کمزور ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مدینہ شریف سے بدر کا میدان 220 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ لکھے نہیں ہے مدینہ شریف کو، 220 کلومیٹر کا راستہ جب چلیں گے تب میدان بدر آئے گا۔ تو اس دور میں نہ راستے بنے تھے، نہ ہی کوئی سہولتیں تھیں، وہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے، ہر طرف پہاڑ ہے۔ تو پہاڑ چڑھنا، پھر پہاڑ اترنا، پھر دوسرا پہاڑ چڑھنا، پھر اترنا، اس طریقے سے 220 کلومیٹر کا راستہ آج کے حساب سے طے کر کے صحابہ پیدل چلتے ہوئے میدان بدر میں پہنچے۔ حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ آج ہماری مدد فرما، تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی دعا قبول فرما لی۔ دعا مکمل ہوتے ہی ایسی زوردار بارش ہوئی، اللہ اکبر۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیک کام کے وقت، اچھے عمل کے وقت بارش ہو جائے تو سمجھو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ بارش کا برسنا، رحمت کا آنا اچھی علامت ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا سے فارغ ہوئے کہ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
اتنی زوردار بارش ہوئی کہ جو کھدبگڑی زمین تھی وہ صحابہ کے چلنے پھرنے سے لیول ہو گئی، ایک لیول میں آ گئی، اور جو بڑے بڑے گڑھے تھے اس میں پانی جمع ہو گیا۔ یہاں پانی نہیں تھا، وہاں پانی کی بولی تھی، یہاں پانی کچھ نہیں تھا۔ اللہ پاک نے بارش نازل فرما کر زمین کو بھی لیول میں کر دیا، اور جو بڑے گڑھے تھے وہاں پانی بھی بھر دیا۔ اب لوگ وضو بھی کر لو، پینے کا پانی بھی مل گیا، میٹھا پانی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کرم سے حاصل ہو گیا۔ تو اب حضور نے جو دعا کی تھی اس دعا کا اثر یہ ثابت ہوا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ آ رہے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، یا رسول اللہ ہم کیسے مقابلہ کریں دشمن سے؟ دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، تیر ہے، بھالے ہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں؟ آقا نے کھجور کی لکڑی توڑی، کہا لو پکڑو یہ لکڑی، پکڑو، تلوار کا کام کرے گی۔ اللہ، تو جیسے جیسے صحابہ وہ لکڑی پکڑ کر آگے چل رہے تھے نا، حضور کی زبان سے نکل گیا تلوار کا کام کرے گی، وہ لکڑی تلوار بنتی جا رہی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کا کرشمہ ہے، رسول پاک کا معجزہ ہے کہ لکڑی تلوار بن گئی۔ پھر صحابہ نے مقابلہ کیا، پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے نازل فرمائے، 5000 فرشتے آئے۔ 313 مسلمانوں کی تائید کے لیے، مدد کے لیے کتنے آئے؟ 5000 فرشتے آئے۔ کہ وہ فرشتے صحابہ کرام کے شانہ بشانہ ہو کر نظر نہیں آتے تھے کسی کو، لیکن تھے موجود، اور صحابہ حملہ کرنے سے پہلے ہی وہ فرشتے حملہ کر کے ختم کر دیتے تھے کافر کو۔ ایسی مدد ہوئی، کئی کافر مارے گئے، کئی کافر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، جو لائے تھے سب مال مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، مال غنیمت۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان خالی ہاتھ بھی مقابلہ کیے ہیں، یہ کہ نہیں کیے؟ بولو، آج یہی رونا روتے ہیں مسلمانوں کے پاس کیا ہے، خالی ہاتھ ہیں ہم۔ ارے خالی ہاتھ نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں رسول پاک کا دامن کرم ہے، تمہارے سر پہ غوث اعظم کا سایہ عاطفت ہے، سرکار غریب نواز کی نگری میں رہنے والے ہو، سرکار غریب نواز کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، بشرطے کہ مانے نہ ان کو ماننے والے کے لیے سب کچھ ہے، جو نہیں مانتا، کون رسول ہماری طرح انسان تھے، مر کے مٹی میں مل گئے، گیا ختم ہو گیا۔ کون غوث اعظم؟ غوث اعظم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ غریب نواز کیا کر سکتے ہیں؟ مزار پہ مکھی بیٹھ گئی تو اڑا نہیں سکتے ہیں، کیا ہمارا کیا کریں گے غریب نواز؟ جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ میرے آقا ہیں تو مدینے میں، لیکن میرے سرکار کی حکومت پوری کائنات میں ہے۔ اس لیے میرے اعلی حضرت نے کیا عقیدہ ہم کو سکھایا؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ یا رسول اللہ، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ تو جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، اس کے لیے ساری فضیلتیں ہیں، ساری برکتیں ہیں۔